لله الحمد لله ممتلئ بالنعم بارئ النسم منشر الرمم رازق الأمم علمنا ما لم نكن نعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تعالى في موضع آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ہم طرح کی تعریفیں حمد و ثنا اور بارائیاں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کرے تنہا اس کائنات کا خالق مالک رازق اور مدبر ہے جس نے
انسانوں کو اس دنیا کے اندر بسایا اور اس دنیا کے اندر بسنے والی تمام مخلوقات پر انسان کو فوقیت اور فضیلت بخشی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یقیناً ہم نے انسانوں کی تکریم کی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر انسان کو فوقیت اور فضیلت بخشی۔ یہ فضیلت، یہ فوقیت جو انسانوں کو حاصل ہوئی، بس اس لیے نہیں کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے اور کھائیں پیئیں اور ایک مخصوص عمر کے گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جائے، جیسے کہ آج لوگوں کے درمیان یہ تصور عام، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے انسان کو اس دنیا کے اندر بسایا۔ اور غور کیجیے گا تو اس پوری کائنات کو اللہ نے انسانوں کی مٹھی میں ڈال دیا۔ سمندر کی گہرائیوں سے وہ موتیاں نکال لیتا ہے جو اس کی ضرورت کی چیزیں، بلکہ آج کی اس ترقی یافتہ دور میں انسان یہ دعویٰ کرتا ہے اور کچھ حد تک وہ اپنی اس دعوے میں کہیں کہیں درست نظر آتا ہے کہ سمندر کے اندر ہونے والی ساری حرکتوں کو جان رہا، ایسے ایسے ریڈار اور کیا کیا چیزیں اس نے ایجاد کر لی ہیں کہ چھوٹی چیزوں پہ اس کی نظر، کسی ایک ملک کی فضا میں کسی دوسرے ملک سے کوئی چیز داخل ہوتی ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں چیز اس ملک کے اندر داخل ہے۔ تو گویا اس کائنات کے اندر کتنی چیزیں تھی اللہ نے مسخر کر دیا انسان کے لیے۔ جنگل کے خوفناک درندے آسانی سے انسان کے قابو میں آ جاتے، اس چھوٹا سا انسان جو اپنی پوری عقل اور دانشمندی کے ساتھ اس کائنات میں ایک طرح سے حکومت کر رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، زمین کو کھود نکالتا ہے اور اس کے اندر سے خزانے نکال رہا ہے، چاہے وہ معدنیات ہو، سونے چاندی ہو اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جن سے انسان استفادہ کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا تھا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے ہاتھ میں دے دی، سب کچھ تمہارے تابع کر دیا ہے۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ بس یوں ان سے استفادہ کیا جائے اور اس دنیا کے اندر شر اور فساد کو بڑھاوا دیا جائے اور منعم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اس کو بھلا دیا جائے، بلکہ اللہ نے مقاصد بیان کیے تھے۔ یہ سارے انعامات اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، اور پہلی وجہ جو آپ میں سے ہر شخص تقریباً جانتا ہے، اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے۔ ان ساری نعمتوں پر انسان کی جانب سے رد عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ شکر بجا لاتا، تواضع اختیار کرتا، رب کے سامنے جھکتا۔ کچھ اور مقاصد علماء بیان کرتے ہیں، اس کائنات کے اندر انسانوں کے بسانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بنایا جائے، دنیا کے اندر فساد اور بگاڑ کی ہر شکل کو رد کر دیا جائے۔ اور جا بجا قرآن کریم نے آپ ان آیات کو پڑھیے گا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی اصلاح کے بعد پھر زمین میں بگاڑ مت پیدا کرو۔ اور کہیں مذمت کرتے اللہ نظر آتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کی گناہوں اور سرکشیوں کی وجہ سے خشکی اور سمندر کے اندر فساد برپا ہو چکا ہے۔ دنیا کی دوسری مخلوقات انسان کے گناہوں کا نتیجہ وہ بھگت رہی ہے، ہزاروں پرندے اور ہزاروں انواع کے پرندے نابود اور ختم ہو گئے، کہتے ہیں موبائل ٹاور سے جو ریز نکلتے ہیں اس کے نتیجے۔ سمندر کو اتنا آلودہ کر دیا گیا کہ بہت ساری سمندری مخلوقات ختم ہو گئی۔
جنگلوں کو اس بے تحاشا کاٹا گیا کہ سانس لینے کے لیے سانس لینا دشوار ہوتا جا رہا ہے. اور اب سمجھیے اس حدیث کا مفہوم. جب آپ کائنات کے بگاڑ کو سمجھتے ہیں تو اس حدیث کا مفہوم سمجھیے کہ جو شخص دین جانتا ہے اس کے لیے پوری کائنات کی ساری مخلوقات دعا کرتی ہیں. سنی ہوگی وہ ان العالم لا يستغفر له من في السماوات والارض حتى الحيتان في جوف الماء. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اللہ کو جاننے والا ہے, شریعت کو جان کی معرفت رکھنے والا ہے, اس کے لیے اس کائنات کے اندر ساری چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں, بخشش کی دعا کرتی ہے. وہ سوتا رہتا ہے اللہ اسے بخش دے, اس کے گناہوں پر پردہ ڈال, اس پر رحم کر. ساری مخلوقات چاہے وہ سمندروں میں رہ رہی ہو, چاہے وہ جنگلوں میں رہ رہا ہو کوئی درندہ, وجہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کو جانتا ہے, اللہ کی معرفت کو جانتا ہے, وہ جانتا ہے کہ فساد فی الارض, اس زمین کے اندر بگاڑ اور فساد اللہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں. اسی لیے جو دین کا جانکار ہوتا ہے وہ فساد کی ہر شکل سے روکتا ہے. ایک اہم مقصد اور ہے, اور پھر اس کے بعد اپنی بات پہ آؤں گا, وہ یہ ہے کہ انسان جو اس دنیا میں زندگی گزارے تو ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب اس کا ذکر آئے کسی کے پاس تو وہ اچھے سے اس کا تذکرہ کرے, خیر کے ساتھ اس کا ذکر کرے. بڑا اچھا آدمی ہے, بہت نیک ہے, بڑا بااخلاق ہے. زبان خلق کو نقار خدا کہی, اور یہ انبیاء کی دعائیں تھیں. سورہ صافات میں اللہ نے نقل کیا ہے وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, کہ رب دنیا والوں میں میرے لیے ایک سچا ذکر چھوڑ دے. اور آج دیکھ لیجیے کہ جس نبی کا بھی ذکر آتا ہے ہم اور آپ کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, ان پر سلام ہو درود نازل ہو. صحابہ کا ذکر آتا ہے رضی اللہ عنہم وارضاہ, اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو. ائمہ کرام کا ذکر آتا ہے, نیک لوگوں کا ذکر آتا ہے تو رحمہ اللہ, اللہ ان پر رحمت فرمائے. تو یہ ذکر خیر یہ انسان کو یہاں بسانے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے. جب تک ہم اس دین پر ثابت رہیں اور قرآن کریم کو اپنا دستور العمل بنایا رکھا, یقین جانی کی دنیا بھر کی بھلائی اور خیرات سے ہم مستفید ہوتے رہے. اللہ نے ہر طرح کی مادی اور معنوی منافع سے ہمیں نوازا, لیکن جب ہم نے دوری اختیار کی اس کتاب مقدس سے جس کے اندر دنیا بھر کی بھلائیاں پوشیدہ ہیں, جو ہمارے لیے روح کی حیثیت کا کام کرتی ہے, جو ہمیں زندہ رکھنے کا سبب بنتی ہے, جو ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے, اور جو اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے, یہ وہ کتاب میرے بھائیوں رمضان المبارک کے مہینے میں جس کی ہم کثرت سے تلاوت کرتے ہیں, جس کو سنتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی, یہ عظیم کتاب جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے. سورہ یونس میں اللہ کہتا ہے قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون, کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے لوگ خوش ہو جائیں. مفسرین نے بال اتفاق لکھا ہے کہ اللہ کے فضل سے مراد اسلام ہے اور اللہ کی رحمت سے مراد قرآن کریم ہے. کہا هو خیر مما یجمعون, لوگ جن چیزوں کو جمع کر رہے ہیں مال و دولت کو, اس سے کہیں بہتر ہے, کہیں بہتر ہے. اور مثالیں قائم کر دی ہمارے اسلاف نے کس طرح دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے. آپ اسپین کی تاریخ کو پڑھ لیجیے, مسلم اسپین, کیسے انہوں نے دنیاوی اعتبارات سے بھی ترقی کے ایسے مناظر طے کیے کہ آج بھی انسانی دنیا انگش بدلتا نظر آتی, اور دینی اعتبار سے تو آگے تھے. آج ہم میں سے اکثریت کا حال یہ ہے جیسے کہ اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں یہ نقل کیا تھا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ, کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب
سے نہیں جانتے ہیں کچھ سوائے تلاوت کے. امانی کی تفسیر علماء نے کی. علامہ قرطبی لکھتے ہیں جامع احکام القرآن میں کہ بالاتفاق مفسرین کا اتفاق ہے کہ امانی سے مراد تلاوت قرآن کریم. بس ہم پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تلاوت کو ہی ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. حالانکہ تلاوت کے بعد ایک اسٹیپ اور آتا ہے تدبر, اور تدبر کے بعد ایک اسٹیپ اور آتا ہے اس پر عمل, جو تقاضا ہے اس کلام مقدس کا. اور ایسے لوگوں کی مذمت اللہ بیان کرتے ہوئے سورۃ الجمعہ میں کہتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ. کہ وہ لوگ جن کو تورات ملی اور اس کو انہوں نے یاد بھی کیا, لیکن یاد کیسے کیا, اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا, اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا. اللہ نے کہا تم الگ یحملوها کمثل الحمار, کہا ان کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کسی گدھے کے اوپر مختلف طرح کا بوجھ لاد دیا. بدترین لوگ ہیں یہ وہ لوگ جن کو کتاب ملنے کے باوجود اس کتاب کے اوپر عمل نہیں کرتے, اس کتاب کے اعجاز سے اپنے آپ کو مستفید نہیں کرتے. اس کتاب مقدس کی تاثیر ان کے دلوں پر نہیں ہو پاتی ہے. ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ کلام مقدس پر اثر نہیں کرتا. اور دل کی سختی کہہ دیجیے سب سے بڑی محرومی, سب سے بڑی محرومی ہے. بلکہ کہہ دیجیے اور کہنے دیجیے کہ اللہ کی لعنت کی وجہ سے ہوتی. اللہ کہتا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. بہت سے وعدے ہم نے کر رکھے ہیں اللہ سے. ایک وعدہ تو اللہ نے الستُ بِرَبِّكُمْ کے ذریعے کیا تھا. ہر بار وعدہ کرتے ہیں کہ صراط مستقیم پر زندگی گزاریں گے, اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے. لیکن جب اسلامی تعلیمات اور ہماری خواہشیں ٹکراتی ہیں تو اسلامی تعلیمات سے آنکھ بند کر لیتے ہیں, خواہشوں کو ترجیح دیتے ہیں. جہاں دین اور دنیا متصادم ہوتا ہے تو دین کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے. ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا کہ لوگوں نے اس وعدے کو توڑ دیا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا, اور جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں ان کی سزا سن لیجیے. اللہ کہتا ہے لعناہم, ہم نے ان پر لعنت کر دی. اور اللہ کی لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اسے دور کر, اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اس کے دل پہ اللہ کا کلام کیسے اثر کرے گا. کہا وجعلنا قلوبہم قاسیہ, ہم نے ان کے دل کو سخت بنا ڈالا. اور دلوں کی سختی یہ محرومی ہے انسان کی. اسی لیے اس کتاب مقدس کو پڑھیے, اور پڑھیے نہیں, تلاوت کے بعد جو اگلا درجہ ہے تدبر, اس کو بھی اپنانے کی کوشش کی جائے. آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں, ساری تفسیریں آپ کے ہاتھ میں آ گئی, جس زبان میں آپ کو پسند ہے پڑھ سکتے. کچھ وقت ضرور دیجیے اس کتاب مقدس کو, چاہے وہ 10 منٹ ہو 15 منٹ ہو, لیکن روزانہ کا ایک معمول ضرور ہے. کچھ ہی آیات ہو. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایک سورت پڑھتے تھے اور جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتے آگے نہیں بڑھتے تھے. حفاظ تھے وہ, اس کے باوجود عمل بالقرآن کا جذبہ ان کے اندر کیسا تھا, اس کی تاثیر ایسی تھی ان کے دلوں کے اوپر کہ وہ مشرکین جو لوگوں کو روکا کرتے تھے قرآن سے, کہتے تھے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو ہلہ کرو, وہاں پہ شور و ہنگامہ کرو. اللہ نے نقل کیا ان کی بات کو 24ویں پارے میں. اللہ کہتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. یہ لوگ کہتے ہیں, کافی لوگ, کہ اس قرآن کو مت سنو, اس میں خوب شور و ہنگامہ کرو تاکہ تم ان پہ غالب آ سکو. علامہ محمد بن اسحاق نے مغازی میں عجیب و غریب واقعہ نقل کیے ہیں. قرآن کی تاثیر اور قرآن کا اثر دلوں کے اوپر کیسا پڑتا ہے.
اس کا ایک نمونہ ہے یہ واقعہ. چنانچہ وہ کہتے ہیں زہری کے حوالے سے اس قصے کو نقل کیا. کہا مشرکین مکہ کے سردار ابو جہل، ابو سفیان جو بعد میں اسلام لائے رضی اللہ عنہ، اور اخنس بن شریح، یہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں سے تھے. ان کا حال یہ تھا کہ دین میں وہ لوگوں کو قرآن سے روکتے تھے، کہتے تھے محمد کی باتیں مت سنو، ان کا کلام جادو سے اثر کرتا ہے. اور ان کا حال یہ تھا خود کہ جب رات ہوتی تو یہ چپکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پیچھے چل جا کر بیٹھ جاتے. ان میں سے ہر شخص اکیلے اکیلے، کوئی نہیں سمجھ رہا کہ دوسرا بھی ہے کوئی. اخنس بن شریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک کنارے، ابو جہل ایک کنارے، ابو سفیان ایک کنارے، گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے. وہ اس درجہ منحمک ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے سننے میں کہ فجر طلوع ہو جاتا، اور جب فجر طلوع ہوا تو دیکھے نکلے تو نور جب آیا تو تینوں کی ملاقات ہو جاتی. کہاں سے آنا ہوا؟ چھپا نہیں سکے. کہا کہ خواہش ہوئی محمد کے کلام کو سننے کی، چلے گئے تھے. تینوں نے یہی بات کی، آپس میں وعدہ کیا کہ دیکھو ہم لوگ لوگوں کو منع کرتے ہیں دن میں، اور ہم اگر یہ لوگ جان لیں کہ ہم رات میں قرآن سنتے ہیں محمد کی زبان سے تو ہماری خیر نہیں، ہماری کوئی بھلائی نہیں ہے. اسی لیے وعدہ کرو کہ آپ پھر نہیں سنو گے. قرآن کا اجازت دی. دوسری رات ہوتی، صبر نہیں کر پاتا ہم میں سے کوئی نہیں، پھر چپکے سے نکلتا ہے اور تینوں اپنی اپنی جگہ لے لیتے. اب پھر اگلے فجر طلوع ہونے کے بعد پھر ان کی ملاقات اس جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پچھلے روز ملاقات ہوئی تھی، پچھلی رات. پھر وعدہ کرتے ہیں مسلسل 3 رات یہ عمل کا دہرایا جاتا ہے. تو وہ لوگ جو قرآن کریم کو روکا کرتے تھے وہ خود قرآن کی تاثیر کے ایسے شکار ہوئے کہ دل ہار بیٹھے قرآن سے. ان کی کبریائی، ان کے تکبر نے انہیں اسلام قبول کرنے سے روکا. اور ایسی تاثیر کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر یہ روایت نقل کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے. کہتی ہیں کہ جب قریش کی ایذا رسانیاں سخت ہوئی، وہ مسلمانوں پر ناطق حیات بند کرنے لگے، تو حضرت ابو بکر نے چاہا کہ ہم مکہ چھوڑ دیں، تو اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل پڑے. برق الغمال ایک جگہ ہے، کہا جو کہاں پہنچے ایک شخص سے ملاقات ہوئی ان کی، جس کو تاریخ میں ابن الدغینہ یا ابن الدغنہ کہا گیا ہے. یہ بنو قارہ کا سردار تھا. اس نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ. کہا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے مکے سے. فَأَسِيرُ فِي الْأَرْضِ وَأَتَعَبَّدُ رَبِّي، اب میں نکلا ہوں اس زمین پہ گھوموں گا، اپنے رب کی بندگی کروں گا. کہا ابا بکر مثلك لا يخرج ولا يخرج، آپ جیسے انسان کو تو نہ نکالا، آپ جیسا انسان تو نہ مکہ چھوڑ سکتا ہے اور نہ مکہ سے اسے نکالا جا سکتا ہے. والله انك لتكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. اللہ کی قسم تم تو مفلس لوگوں کے لیے مددگار شخص ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، پریشان حال لوگوں کی پر پریشانی میں ان کی مدد کرتے ہو. تمہارے جیسے شخص کو کیسے مکہ والوں نے نکال دیا؟ چلو چلو میرے ساتھ چلو. چنانچہ وہ انہیں لے کر مکہ لوٹتا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے مکہ والوں، میں نے ابو بکر کو اپنی پناہ دے دی ہے. ابو بکر جیسا شخص مکے سے نہیں نکالا جا سکتا. انتہائی عظیم شان مرتبے والا شخص، تمہاری شان بڑھ جائے گی ابو بکر مکہ چھوڑ دے گا. تو قریشیوں نے کہا ایک شرط ہے، آپ کی پناہ ہمیں قبول ہے، بس ابو بکر سے کہیے کہ جب یہ قرآن پڑھے تو اپنے گھر کے اندر حصے میں پڑھے، دروازے کے پاس نہ پڑھے. جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری بیویاں اور بچے ان کی قرآت کو سننے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. ہمیں ڈر ہے کہ ہماری بیوی بچے ہم سے ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے.
شروع میں ابو بکر مان لیتے، کچھ دن اندر پڑ رہے ہیں، صبر نہیں ہوتا تو اپنے آنگن میں چھوٹی سی مسجد بنا لیتے ہیں اور وہاں قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور جیسے ہی ان کی قرات کی آواز سنتے ہیں مکہ والے یا ان کی بیویاں اور ان کے بچے، ان کی قرات کو سننے کے لیے سب چوک ترجوک ان کے دروازے پہ بھیڑ لگا دیتے ہیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو اس امت کے سب سے افضل ترین شخص، انتہائی رقیق القلب، جن کا دل ایمان سے انتہائی لبریز، اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑیاں بھیگ جاتی، تو مشرکین کے بچے اور عورتیں تعجب کی نظروں سے بھی دیکھا کرتے تھے۔ مکہ والوں نے خبر بھیج دی پھر ابن الدبیغہ کو، کہا کہ آپ کے پناہ کو ہم توڑنا نہیں چاہتے، لیکن ابو بکر نے شرط کی خلاف ورزی کی، انہیں کہیے کہ اندر پڑھے، کہ ہمارے بچے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہماری عورتیں ان کے فتنے میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ ابو بکر کے پاس آئے رضی اللہ عنہ اور ان سے بھی بات کہی کہ میں آپ سے دیا ہوا پناہ واپس نہیں لینا چاہتا، آپ ایسا کریں کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں نے اپنی بندگانہ کی پناہ کو لوٹا دی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر کے خانہ کعبہ میں آ کر اعلان کر دیا کہ میں نے بندگانہ کی پناہ کو لوٹا دیا، اب میں اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ تو اتنا اثر تھا قرآن کریم کا کہ جو بھی سنتا اس کے اوپر فدا ہو جاتا ایک طرح سے۔ قریشیوں نے جب دیکھا کہ معاملہ حد سے آگے بڑھ رہا ہے اور مکہ سے باہر اسلام کی خبریں پھیلنے لگی ہیں، تو انہوں نے اپنے سب سے عقل مند شخص عتبہ بن ربیعہ کو چنا اور کہا کہ جائیے، آپ ہمارے یہاں سب سے عقل مند دانش مند شخص مانے جاتے ہیں، آپ محمد سے بات کیجیے کہ وہ اس دعوت سے باز آ جائے، ہماری جماعت ٹوٹ گئی ہے، ہمارے اندر اختلافات پیدا ہو گئے، کہیے کہ جو چاہتے ہیں وہ منظور ہے ہمیں، ہم انہیں دے دیں گے۔ آتا ہے وہ شخص عتبہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی باتیں رکھنا شروع کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے اس کی باتیں سن رہے ہیں، کہتے ہیں محمد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں تو ہمیں منظور ہے، آپ کو کل بادشاہ بنا لیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارے مکے کی کسی بھی خاتون سے شادی کرنا تو ابھی شادی کرا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہمیں منظور ہے، بس اس دعوت سے پاس آ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا غالب ہو گئے اپنی بات سے؟ کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت، سورہ فصلت، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، پورے صفحے کی تلاوت سنتے اور وہ شخص لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہ شخص عرب کا مشہور شخص تھا اور انتہائی زبان کا ماہر عربی زبان کا، جیسے جیسے پرانی آیات کی تلاوت ہو رہی ہے اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اے نبی کہہ دیجیے مکہ والوں سے کہ اگر وہ عاد کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں تو کہہ دیجیے کہ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں اس چیز سے جو عاد و ثمود کو اس نے پھیلا کیا ہے، جیسی ہی آپ نے یہ آیت تلاوت کی وہ اٹھ کے آپ کے منہ میں ہاتھ رکھ دیتا ہے، کہتا ہے بس کیجیے اپنی قوم کو ہلا دیجیے، لوٹتا ہے اپنی قوم کے پاس، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عتبہ جس شکل کو لے کر گیا تھا وہ شکل نہیں ہے، پوچھتے ماما بابا کیا بات ہے، کیا خبر لے کر آئے؟ کہا کہ میری قوم میری اس بات کو اچھی طرح سے باندھ لو اپنے ذہن میں، محمد کو چھوڑ دو اور ان کی دعوت کو چھوڑ دو، اگر وہ غالب آ گئے عرب کے اوپر کوئی تمہاری شان و شوکت ہوگی کہ وہ قریش سے ہیں، اور اگر عربوں نے انہیں مان دیا تو تم ان سے نجات پا جاؤ گے۔ مکہ والوں نے ان کی بات ٹھکرا دی۔ میرے بھائی قرآن کریم کی تاثیر اور اس کے عجائب پہ بہت لمبی تقریریں ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت یہ احساس دل میں ضرور ہو کہ ہم اس کا کلام کر رہے ہیں، وہ کلام جو رب العالمین کا نازل کرتا ہے، وہ کلام جس کو جبریل امین لے کر آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور جس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اللہ نے، یہ احساس پیدا ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت اور قرآن کریم آپ کو ان گناہوں سے نہ روکے جن گناہوں کے آپ شکار ہیں، جو سمجھی کی تلاوت آپ پیدا نہیں کر رہے۔ علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں عجیب و غریب واقعہ قرآن کی تاثیر پر نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ مشہور ترین عبادت، 10 عبادت گزار شخص گزرے گئے اس امت، 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 10 ع
ایک زمانے میں یہ ڈاکو تھے، سرحد اور خراسان کے کچھ علاقوں کے بیچ ان کی دہشت تھی، قافلے ان کے گھر سے نہیں نکلتے تھے راتوں میں. اب کیسے قرآن نے شخص کی زندگی بدلی ہے، مثال ہے وہ شخص. کہا کہ ایک رات چڑھے، ان کی ایک معشوقہ تھی، اس کے گھر دیوار پھلاندا چڑھنے کے لیے کسی پاری کی آواز آتی ہے. سورہ حدید کی آیت پڑھ رہا ہوتا ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا وہ گھڑی اب بھی قریب نہ آئی مومنوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھے، اللہ کے کلام سے لرز اٹھے؟ اتنا سننا تھا کہ فضیل پیچھے پاؤں لوٹ پڑے، کہا کہ رب اب وہ گھڑی آ گئی. اس جگہ سے نکلتے ہیں اور ایک ویرانے میں جا کے رات گزارتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ویرانے میں کچھ قافلے والے ٹھہرے ہیں، ان میں سے کچھ کہہ رہا ہے کہ چلو ابھی ہی نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ فضیل حملہ کر دے. کہتے ہیں کہ اللہ تیری یہ مخلوق، یہ مسلمان ہیں، وہ مجھ سے خوف کھا رہے ہیں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ان برائیوں سے میں توبہ کر رہا ہوں. اور ایسا توبہ کیا اس شخص نے، وعدہ کیا کہ بیت اللہ یا حرمین شریفین کے اندر زندگی گزاریں گے. چنانچہ عرصہ دراز تک خانہ کعبہ کے مجاور کی حیثیت سے زندگی گزاریں. اور اتنا بارود اور اتنا اللہ سے ڈر اور تقوی اس شخص کے اندر تھا کہ ہارون رشید کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے زیادہ ہیبت والا شخص اور فضیل ابن عیاض سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا شخص نہیں ہے. تو قرآن کریم جب تک آپ کو اپنے گناہوں سے نہ روک سکے، آپ کی زندگی میں تبدیلی نہ آ سکے، سمجھیے کہ آپ محروم. جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نراسی نہ صاحب کشاف. اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر آپ خار ہوئے تاریخ قرآن. آج امت کے اندر جو بھی مسائل، جو بھی پریشانیاں ہیں اور جو بھی کمزوریاں ہیں، اس کا اہم سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. قرآن کریم زینت کی شکل میں ہمارے گھروں میں موجود ہے. شادیوں میں لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز کی شکل میں دے دیتے، یہ قیمتی چیزیں، بس اس کو اچھے سے ملا کے رکھتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی، قرآن کے احکامات نہیں بتائے. سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنا سکھا دیا یہی وہ عمل ہے، اسی سے نجات ہے. یاد رکھیے ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو الدرداء الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اللہ کے نبی نے کہا هذا اوان من يختلس العلم، یہ وہ گھڑی ہے، یہ قریب ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے اور لوگ اس علم کو باقی رکھنے پر قادر نہیں ہو سکیں گے. تو زیاد بن جبیر الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ واللہ لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا واطفالنا، اللہ کی قسم ہم اسے ضرور پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنی عورتوں کو پڑھائیں گے. تو یہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ اللہ کے نبی کا جواب سنیے. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے زیاد، تمہاری ماں تمہیں گنتا ہے، وَإِن كُنتُ لَأَعُدُّكَ مِن فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ، میں تو تمہیں مدینہ کے فقہاء میں سے، فقیہ لوگوں میں شمار کرتا. کیا یہود و نصارہ قرآن نہیں پڑھتے، اپنی کتاب نہیں پڑھتے؟ کیا وہ توراۃ اور انجیل نہیں پڑھتے؟ اس کے باوجود ان سے علم کو اٹھا لیا گیا. اور ہماری حالت وہی ہے کہ یہود کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ان میں ایسے لوگ ہیں جو کتاب کا حق صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تلاوت کی جائے. تلاوت سے آگے کے مراحل ہیں، قرآن کریم کے کچھ حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو بھی باتیں آئی ہیں اس کی تصدیق کی جائے، اس کو سچا مانا جائے. قرآن کریم جن باتوں کو آپ کے لیے حلال کرتا ہے، جن چیزوں کو اس کو حلال سمجھیے، اور جن چیزوں کو حرام کرتا ہے اس کو حرام سمجھیے. چند فائدوں کے لیے حرام چیزوں کو حلال میں مت تبدیل کیجیے. بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو، اور آج کا زمانہ ایسا ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو حرام چیزوں سے بچ پا رہے ہیں.
یا تو مال کی شکل میں کہیں نہ کہیں سے حرام کا اثر ان کے مالوں میں پہنچ رہا ہے، سودی کاروبار کی شکلوں میں ظاہر سی بات ہے فائدہ نظر آتا ہے. آپ کے ایمان کی آزمائش ہے، یا تو آپ اللہ کے احکام کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی رضامندی کو ترجیح دیتے ہیں، یا اپنی دنیا کی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ جو مال آپ کمائیے گا اور جو حاصل کیجیے گا وہ یہی رہ جائے گا. آپ کے بیوی بچے کچھ دن آپ پہ رو لیں گے، سب پہ بھول جائیں گے. تو جن کے لیے آپ کما رہے ہیں وہ قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آئیں گے. جن کے لیے آپ حرام و حلال کی تمیز کو بھول بیٹھے ہیں وہ آپ کو بھول جائیں گے اور قیامت کے دن دیکھیں گے تو منہ موڑ لیں گے. اللہ کہتا ہے سورہ عبس و تولى میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اس بھائی کے لیے جان لگانے کو تیار ہو جاتا ہے، جان کی بازی لگانے کو تیار ہو جاتا ہے. وامہ وابیہ اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، جن کے لیے چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری بھلائیاں ان کے قدموں میں لا کر رکھ دے. وصاحبتہ وبنیہ اور اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا جس کے لیے وہ خود کو قربان کرنے کو تیار ہے. دیکھ لیجیے کہ انسان کتنا تھکتا ہے اور کتنا پریشان ہوتا ہے چھوٹی سی زندگی میں دوسروں کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے. اپنی آخرت برباد مت کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور تم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل کے لیے اسے کیا کرنا ہے. آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں آپ کے والدین نہیں جائیں گے، آپ کے بھائی نہیں جائیں گے، آپ کی بیوی نہیں جائے گی، آپ کے بچے نہیں جائیں گے. جو آپ نے کمایا اگر حلال طریقے سے کمایا ہے، اچھی تربیت ان کی ہے، دین کے اوپر انہیں گامزن رکھا ہے، تو ان کی پوری زندگی آپ کے لیے خیر کا باعث ہے. وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ کی تربیت کا ثمرہ آپ کو ملے گا صدقہ جاریہ کی صورت میں. لیکن آپ نے انہیں گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھایا، اچھی رہائش کی ہے، دنیا کی ساری سہولتیں انہیں لا کر دے دی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات نہیں بتائے. وہ آپ کو درجہ برابر یاد ہے. اس چیز کو اچھے سے بتانا کسی اور وہ حالت ہوگی قیامت کے دن کہا رب سلم سلم. ہر شخص اپنے آپ کی فکر کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. جو آپ یہ بیوی اور بچے الحمدللہ یہ نعمت ہے آپ کی، آپ ان کے ذریعے بہت سی بھلائیاں حاصل کر سکتے ہیں. تو جہاں آپ ان کی دنیا کو آباد کر رہے ہیں ان کی آخرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کیجیے. انہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے واقف کرائیے. انہیں قرآن کریم کی تلاوت پر آمادہ کیجیے. اس کے مطالب اور مفاہیم کو بتائیے. ایک چھوٹا سا درس گھر میں رکھیے، جو آپ جانتے ہیں بتائیے. ہفتے میں ایک ہی دن سے ہی انہیں اللہ کے حکم سے واقف کرانے کی ضرورت ہے. تب جا کے آپ دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ.